اسلامی روایت میں اللہ اور انسان کے درمیان کیے گئے عہد و پیمان کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے کئی وعدے لیے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے خاص اور غیر معمولی وعدے پر بات کریں گے جو کسی ایک قوم سے نہیں بلکہ ہر ایک نبی سے لیا گیا۔ سوچئے، اللہ نے بہت سے وعدے لیے، لیکن ان سب میں سے ایک ایسا ہے جو سب سے منفرد اور اہم ہے۔ ایک ایسا عہد جو کسی ایک قوم یا ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر ایک نبی سے، ان کی روحوں سے لیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ عہد آخر تھا کیا اور کیوں اتنا خاص تھا؟ اسلام میں 3 بڑے عہدوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا ہے عہد الست، جو تمام انسانی روحوں سے لیا گیا۔ دوسرا بنی اسرائیل سے لیا گیا ایک خاص عہد تھا۔ لیکن آج اس تجزیے میں ہماری توجہ تیسرے اور سب سے انوکھے عہد پر ہے، وہ وعدہ جو تمام انبیاء کرام سے لیا گیا۔ تو آخر انبیاء سے لیے گئے اس خاص عہد میں ایسی کیا بات تھی؟ خوش قسمتی سے ہمیں اس کے لیے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمیں اس کی پوری تفصیلات بتاتا ہے اور بالکل وہی الفاظ ہمارے سامنے رکھتا ہے جو استعمال ہوئے تھے۔ یہ عہد شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک براہ راست خطاب سے۔ ذرا تصور کیجئے، تمام انبیاء کی ارواح ایک جگہ جمع ہیں اور اللہ ان سے فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں۔ کتاب اور حکمت عطا کرنے کے وعدے کے ساتھ ہی اللہ نے ایک شرط رکھی، ایک ایسے رسول کی آمد کی شرط جو مستقبل میں آئیں گے اور ان تمام تعلیمات کی تصدیق کریں گے جو ان سے پہلے آ چکی ہیں۔ اور یہاں اس عہد کا سب سے اہم مرکزی حکم سامنے آتا ہے۔ انبیاء کو صرف اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا نہیں کہا گیا، نہیں، بلکہ ایک دوہری ذمہ داری دی گئی، ایمان بھی لانا ہے اور بھرپور مدد بھی کرنی ہے۔ یہ صرف ماننے کا نہیں بلکہ عمل کا، سپورٹ کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے سیدھا سوال کیا تاکہ وہ اس بھاری ذمہ داری کو باقاعدہ طور پر قبول کر لیں۔ یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ تو اس عظیم الشان سوال کا جواب کیا تھا؟ جواب بالکل واضح تھا اور سب کا ایک ہی تھا۔ تمام انبیاء نے بغیر کسی استثناء کے اس مقدس وعدے کو پورا کرنے کا اقرار کیا۔ ایک آواز، ایک عہد۔ انبیاء نے تو وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس وعدے کا آخر اصل مطلب کیا ہے؟ اس کی گہرائی کیا ہے؟ یہاں پر علماء کرام جیسے کہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے 2 اہم تشریحات دیتے ہیں۔ سمجھے کہ اس عہد کی 2 سطحیں ہیں۔ پہلی، جسے عمومی مفہوم کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنے فوراً بعد آنے والے نبی کی حمایت کرے گا۔ یہ نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنے کا وعدہ ہے۔ لیکن دوسری تشریح یعنی خصوصی مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء ایک ہی ہستی کا وعدہ کر رہے تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عمومی مفہوم کو سمجھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بہت اچھی ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ قوانین میں تبدیلی کی، جس کے لیے بنی اسرائیل سے ایمان اور حمایت کی ضرورت تھی۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس کا عہد لیا گیا تھا کہ جب نیا نبی آئے تو اس کی پیروی اور مدد کی جائے۔ چلیے اب اس عہد کے زیادہ گہرے یعنی خصوصی مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں، جس سے ایک بہت ہی منفرد روحانی درجہ بندی سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر اس خصوصی مفہوم کو مانا جائے تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ جیسے انبیاء جو ہزاروں سال پہلے گزر گئے، ان سے آخری نبی پر ایمان لانے کا وعدہ کیوں لیا گیا جبکہ وہ ان سے اس دنیا میں کبھی مل ہی نہیں سکتے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس حیران کن سوال کا جواب ایک مشہور حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درجہ وقت اور تخلیق کی حدود سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ ایک ازلی حقیقت ہے۔ اور اسی ازلی مرتبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء یعنی نبیوں کے نبی کا لقب دیا گیا۔ اور انبیاء سے یہ عظیم عہد لیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ خود انبیاء پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ اصل روحانی پیشوا کون ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔
جب پچھلے انبیاء جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری امت کی فضائل کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی اس امت کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ اس بات کو اور واضح کرتا ہے کہ اس آخری پیغام اور اس کے ماننے والوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو چلیے اب آخر میں اس عہد کے زبردست وزن، اس کی اہمیت اور اس کے گواہوں پر غور کرتے ہیں، اور پھر اس عہد کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت پر آخری مہر لگا دی۔ جب تمام انبیاء نے اقرار کر لیا تو اللہ نے فرمایا، بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ذرا سوچئے اس وعدے کی عظمت کیا ہوگی جس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ بن جائے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ ایک انوکھا وعدہ تھا جو ہر نبی سے لیا گیا۔ 2، اس نے ایمان اور مدد کی ایک زنجیر بنائی۔ 3، اس نے خاص طور پر آخری نبی کے اعلیٰ ترین مقام کو واضح کیا۔ اور 4، اس پر تمام انبیاء اور خود اللہ تعالیٰ گواہ بنے۔ یہ عہد انبیاء کی طرف سے ایک گواہی تھی، لیکن سوال ہم سب کے لیے ہے۔ آج کے دور میں اس عہد کی گواہی دینا اور اس کی روح کو اپنی زندگی میں زندہ رکھنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟